یود احدہم، ان مشرکوں یعنی مجوسیوں میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اسے کاش 1000 سال کی عمر دی جائے۔ جب مجوسی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو 1000 سال تک جی، وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعا دیتے ہیں۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ یہودی کیوں مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمیں سخت عذاب ہوگا۔ تو فرمایا یہ جتنا بھی جینا چاہیں اور جی لیں، اللہ کے عذاب سے بچ تو نہیں سکیں گے۔ جتنے سال بھی جی لیں، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، اور مر کر جہنم میں پھر جانا ہے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چونکہ مومن اللہ تعالی سے پیار کرتا ہے، اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور اسے جنت سے محبت ہے، تو اس لیے اگر اللہ کی محبت میں، اس سے ملاقات کے شوق میں، شہادت کی محبت میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے تو یہ جائز بھی ہے، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ بھی ہے۔ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. Every one of them desires that if only he is given life for 1,000 years. Meaning, among the fire worshippers, each one desires that he be given a lifespan of 1,000 years. When they meet one another, they say, "May you live for 1,000 years." They supplicate for each other in this way. Before understanding the next part of the verse, reflect on this. Why do these Jews not want to die? Because they know that their deeds are such that they will face severe punishment. So it is said, no matter how long they live, they will not escape Allah's punishment. However many years they live, one day they must die, and after death they will go to hell. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. And being granted life will not be a savior from punishment, and Allah sees all that they do. One important point to make here is that a believer loves Allah subhanahu wa ta'ala and loves Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Then if out of the love of Allah subhanahu wa ta'ala a believer wishes to meet him, or a believer wishes for martyrdom, a person wishes for death, then this is permissible, and it is also the way of the righteous. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2797۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ضرور میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ میں اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ بخاری شریف کتاب فضائل المدینہ، حدیث نمبر 1890۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے، واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک میں مجھے مرنا نصیب فرما۔ In Sahih al-Bukhari, hadith number 2797,
It is reported that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, "By the one in whose hand is my soul, I wish that I be martyred in the way of Allah, then brought back to life, then martyred, then brought back to life, then martyred, then brought back to life, then martyred." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In Sahih al-Bukhari, hadith number 1890, it is reported that Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu used to supplicate repeatedly, "O Allah, grant me martyrdom in your path and make my death in the city of your messenger sallallahu alayhi wasallam." حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ قادسیہ میں آپ پہنچے تو آپ نے سپہ سالار رستم جو کافروں کا سپہ سالار تھا اس کو خط لکھا. آپ نے فرمایا تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ان معنا قوم یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر. تم لوگ جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ میرے ساتھ جو فوجی ہیں وہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں، وہ مرنے سے پیار کرتے ہیں. اگر لمبی زندگی کی تمنا ہو اور نیت یہ ہو کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے اور توبہ و استغفار میں خوب کر لوں، کوئی ایسا عمل کر لوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی دعا کرنا منع ہے کہ اس طرح دعا کرنا یہ صبر کے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کرنے کے اور توکل کرنے کے خلاف ہے. توکل یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہے صبر، یہ ہے کہ انسان دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو. مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 342. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. اگر اس نے ضرور تمنا کرنی ہو، یعنی دل چاہتا ہو کہ میں موت کی تمنا کروں، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا، تو یوں کہے اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. It is reported that when Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu reached the battle of Qadisiyah, he wrote a letter to Rustam, who was the commander of the disbelievers, saying, "You cannot stand against us. We are a people who love death, who love martyrdom, just as the non-Arabs love wine." If one desires a long life with the intention of gaining time to perform good deeds, engage in repentance and seeking forgiveness, and do actions that please Allah subhanahu wa ta'ala, then there is no harm in such a wish. However, to wish for death out of distress from worldly hardships is prohibited. Such a supplication goes against patience, against contentment with Allah's decree, and against tawakkul. Tawakkul is to be pleased with Allah's decree, and patience is that a person does not become overwhelmed by worldly difficulties. In Sahih Muslim, it is narrated from Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anh that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, "None of you should wish for death due to a hardship that has afflicted him. But if he must wish, then let him say, O Allah, keep me alive as long as life is better for me, and cause me to die when death is better for me." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی اس 11ویں رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. 11واں رکوع مکمل ہوا. ہم نے جو نصیحتیں سنی اس پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ شہادت کی تمنا کرنا کس قدر باعث برکت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی شوق جہاد نصیب فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ناموس رسالت کا محافظ بنائے، اور جس نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ اس غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری
شہید علیہ رحمہ کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہر مسلمان کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. This completes the 11th ruku of Surah Al-Baqarah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon the advice that we have heard within this ruku. Ameen ya Rabbal Alameen.